بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے جو مخارج پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے جو ہے وہ کتنے مخارج پڑھ لیے تھے؟ 6 مخارج ہم نے جو ہے وہ جی پڑھ لیے تھے، اور حروفوں کے نام میں سے ہم نے 3 حروفوں کے نام جو ہے وہ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم جو ہے وہ باقی 3 پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے 3 ہمارے حکم مکمل ہو گئے تھے، اس کے بعد ہے جیم، شین اور یائے متحرک اور یائے لین۔ ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف شجریہ، حروف شجریہ۔ شجری سے شاباش، حروف ٹھیک ہے۔ شجریہ، اور اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد، اس کو کہتے ہیں حروف حافیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حروف حافیہ، حافظ۔ حافیہ، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا کون کہہ رہے ہیں؟ جی، اس کے بعد ہے لام، نون اور را۔ یہ 3 حروف حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف ترفیہ۔ حروف حروف طرفیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 نام جو ہے وہ ہم نے یاد کرنے ہیں: حروف شجریہ، جیم، شین، یائے متحرک اور یائے لین; حروف حافیہ، ضاد اور حروف طرفیہ، لام، نون اور را، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 یاد کرنے ہیں، اور جن کو اوپر والے بھی کچے ہیں وہ اب 6 یاد کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کام تو بڑھتا جائے گا۔ اور ہم نے جو ہے وہ مخارج جو ہے وہ ہم نے 6 پڑھ لیے تھے، اور آج ہم جو ہے وہ آگے 7واں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 7واں مخرج ہے زبان کا درمیان۔ زبان کا جو درمیان ہے، جب بالمقابل، یعنی بالمقابل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو زبان کا درمیان ہے اس کے سین میں جو تالو ہے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کے سین میں تالو پتہ کون سا آئے گا؟ وہ جو تالو کی وہ جگہ نہیں ہوتی جو اوپر گئی ہوتی ہے اندر کو، ٹھیک ہے بھائی؟ جو اندر کو گئی ہوتی ہے نا، تالو، پتہ ہے نا؟ جی جی استاد جی۔ جی، جو اندر کو ہوتی ہے وہ جگہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کا درمیان جب بالمقابل سین اوپر تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں: جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے؟ یا غیر مدہ۔ غیر مدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سمپل یا ہو، یعنی زبر زیر پیش والی یا ہو، اور یا لین ہو، ٹھیک ہے؟ تو یا مدہ ہوتی ہے یعنی یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو یا متحرک ہوتی ہے، مطلب یا پر زبر ہو، یا پر زیر ہو یا یا پر پیش ہو، اس کو یا متحرک کہتے ہیں۔ اور یا لین کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، اس کو کہتے ہیں یا لین، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ کو میں انشاءاللہ حروف مدہ بھی لکھواؤں گا، اور حروف لین بھی جو ہے وہ الگ سے انشاءاللہ لکھواؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو جیم، شین اور یا غیر مدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں ذرا، پڑھیں ذرا سب، اس کو نکالیں ذرا، بولیں شین، 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 ٹھیک ہے؟ شین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ زبان جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کہیں بھی نہیں لگ رہی ہوتی، یعنی زبان کا درمیان جو ہے وہ اوپر تالو کے درمیان سے یہ آواز جو ہے پوری منہ میں پھیل رہی ہوتی ہے: شین، شین، ٹھیک ہے جی؟ جی، اس کے بعد ہے 8واں مخرج۔ 8واں مخرج ہے زبان کا ہافا۔ جی، آ گیا نا زبان کا نام؟ میں نے کہا تھا نا زبان کا نام یاد کرنے ہیں۔ کیا کوئی یہ کون سا ایسا ہوتا ہے زبان کا ہافا، زبان کی کروٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ دسو، کون سا حصہ ہوتا ہے یہ؟ کیا زبان کا نیچے والا حصہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے آپ میں سے جو بتانے والا ہو۔ استاد جی کون سا مخارج؟ ہافہ لسان۔ ہافہ لسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ زبان کی کروٹ، یہ کون سا زبان کا حصہ ہوتا ہے؟ میں بتاؤں استاد جی؟ جی جی، آپ بتا دو، ہم سب سے اس وقت سے یہی پوچھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جس کو آتا ہے وہ نہ بتائے، پہلے سب کو کہنے دے، یا پھر ڈھونڈ کے بتا دے، ایسے تو نہیں ہم نے کہا۔ بتاؤ۔ استاد جی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی آیا ٹھیک ہے، بتاؤ۔ کہ گولائی والا حصہ ہے جو دانتوں کے ساتھ لگتا ہے استاد جی۔ جو زبان کا ویسے تو دہاڑوں کے ساتھ لگے۔ یہ تو کنفرم زبان بھی دیکھ کے بتایا نا۔ زبان کا ہفا کروٹ والا ابھی حصہ ہے سر۔ ڈھونڈا ہے، ڈھونڈا ہے۔ دیکھا، دیکھا، پتا تھا مجھے، اتنے کانفیڈنس اتنی دیر بعد کوئی بتائے گا تو آن لائن کا اتنی دیر بعد تو مجھے ہو ہی گیا، ٹھیک ہے جی؟ زبان کا ہافا بھائی زبان کی وہ زبان کی کروٹ ہے، یعنی وہ حصہ جو ہماری سائڈیں نہیں ہے زبان کی، دائیں اور بائیں کی جو سائڈیں ہیں جو ہماری داڑھوں کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں، جی استاد۔ اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ استاد ہافہ لسان، ہفا ہے سر جی۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حافظ لسان۔ حافظ ہافہ لسان۔ اور طرف لسان کیا ہوتا ہے؟
میں نے استاد یہ طرف لسان کا بتایا ہے. ہاں نا، تو آپ نے طرف لسان کا بتایا نا، تو میں نے تو حرف لسان پوچھا. طرف لسان کیا ہوتا ہے؟ زبان وہ کا استاد وہ جی جو حصہ. دانتوں کے ساتھ لگتا ہے. شاباش. زبان کی دائیں اور بائیں طرف کے جو کنارے ہیں، جو ہماری دانتوں کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا، وہ زبان کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ طرف لسان. طرف طرف لسان لکھا ہے. کہلاتا ہے. آئی سمجھ بھائی؟ جی جی تو یہ زبان جی کے، اس کو استاد. کہتے ہیں زبان کا حافہ. اب آپ کو زبان کا حافہ پتہ ہی نہیں ہوگا، زبان گڑبڑ کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ مخرج کو، وہ جو ہے وہ زبان کیسا لگائیں گے ان دانتوں پہ؟ ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو الگ الگ یاد کر لو، تاکہ مخرج کے اندر جب اس کو ہم کریں تو وہ مکس نہ ہو جائے. جی. تو زبان کا حافہ اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو ضاد نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. ضاد جڑوں پہ لگانا ہے بھائی. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مسوڑے، اس کے نیچے ہوتی ہے زبان کی، اس کے ہوتا ہے جڑ، اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ دانت. آئی سمجھ؟ سب سے اوپر ہوتی ہے مسوڑے، اس کے بعد جڑ ہوتی ہے. ہم نے اس زبان کے جو ہے وہ کنارے کو، جو زبان کی کروٹ ہے، اس کو کہاں لگانا ہے؟ دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا. داڑوں کی جڑوں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ ضاد. کیا نکلتا ہے؟ ضاد. اچھا دیکھیے، اس میں نا تھوڑی دیر لگے گی. تھوڑی دیر لگے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مخرج بڑا ہے. جس کا مخرج جتنا بڑا ہوگا نا، اس کو ادا کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی. ٹھیک ہے. تو ضاد، ضاد، ضاد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آئے سمجھ؟ تو جس کا مخرج جتنا بڑا ہوگا، اس حرف کو ادا کرنے میں اتنی کیا لگے گی؟ دیر لگے گی. دیر لگے گی. ٹھیک ہے جی. دیر. چلو جی. تو اب آگے اسی کے متعلق جو ہے نا، اسی ضاد کے متعلق جو آپ کو فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہاں سے نکالنا زیادہ آسان ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی دائیں یا بائیں طرف کی جڑوں سے الگ الگ یا دونوں طرف ایک ساتھ لگائیں تو بھی زیادہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ زبان کی کروٹ کو جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ اوپر، کیونکہ ہم نے کہا تھا نیچے کا کوئی کام نہیں ہے، یاد ہے نا؟ نیچے کے دانتوں داڑوں کوئی کام نہیں ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ جی 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 جی. استاد. جی یاد نیچے ہے سر، یاد ہے. نیچے کے صرف سامنے کے 2 دانت کا کام ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں داڑھوں کی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی اب یہ فائدہ لکھا ہوا ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کو آپ دائیں طرف داڑھوں پہ لگا لیں، داڑھوں کی جڑوں پہ لگا لیں، یا بائیں طرف جو ہے جو آپ کے زبان کی کروٹ ہے اس کو جو ہے وہ داڑھوں کی جڑوں پہ لگا لیں، یا دونوں کو آپ ایک ساتھ لگا لیں. تینوں صورتوں میں کیا ادا ہو جائے گا؟ ادا. کیا ہو جائے گا؟ ذات ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے بھائی. کس طرف سے ادا کرنا آسان ہے؟ بائیں طرف سے. بائیں بائیں. مین لیفٹ. جی، لیفٹ سائڈ سے. بہت طرح سے استاد جی. بائیں طرف سے جو ہے وہ ادا کرنا اس کو آسان ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اب بائیں طرف کی ہی بار بار مشق کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب ہم، واد. جی پہلے بات مکمل ہونے دو یار، تم زاد. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اب ایک ہی طرف کی جو ہم نے جو پڑھ لیا کہ بائیں طرف کا، اب ہم اسی کی بارہ مشق کریں گے. بائیں طرف کیونکہ سے کر. لو، اس کا نیٹ خراب ہے، اس کا نیٹ خراب ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں لگ رہی. اچھا جی، آواز لیٹ پہنچ رہی ہے ان کو. اچھا جی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب بائیں طرف ہم اس کی زبان لگائیں گے تب ہم یہیں سے بار بار لگائیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی جب جگہ پر ہم بار بار جب زبان لگا کے حرف کو ادا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے جی بھائی. جس طریقے سے ہم جی استاد. اردو بولتے ہیں نا، تو اب ہم اردو بولنے کی وجہ سے بار بار ہماری جو ہے وہ زبان ایک جگہ پہ لگ رہی ہوتی ہے، تو ہماری اردو کے تلفظ اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن وہی اگر کوئی اور زبان کا آتا ہے، لیکن اس کے تلفظ جو ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے پشتو بولی ہوتی ہے، یا اس نے جو ہے وہ کوئی اور زبان بولی ہوتی ہے، اس کے وہ والے تلفظ جو ہے وہ اچھے ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ضاد کو ادا کرتے وقت اپنی بائیں طرف کو ہی فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کبھی آپ دائیں طرف سے نکالیں، کبھی آپ دونوں طرف کو جو ہے وہ لگا کر جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، کبھی بائیں طرف پہ آ جائیں، تو پھر آپ کا ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ کمزور رہے گا. آئی سمجھ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ جی استاد. جی. جی استاد. تو اب ضاد جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے یا دونوں طرف سے؟ بائیں طرف سے ہوگا استاد جی. بائیں طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم سمجھیں گے بائیں طرف ہی ہے. جی بھائیو، ذات کہاں سے ادا ہوگا؟ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ بائیں طرف سے. بائیں طرف سے. بائیں ٹھیک ہے طرف سے زور. جی. اب دوبارہ پڑھتے ہیں. 8واں مخرج. زبان کا حافہ، زبان کا حافہ یا زبان کی کروٹ اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو
تو ضاد نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ضاد نکلتا ہے۔ نواں مخرج، ضاد 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 ٹھیک ہے۔ ضاد اچھا اس میں جو ہے وہ دیکھیں اب ضاد یہاں پر بھی کھاتی کہ مجھے آواز آئی ہے زواد کی، تو اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ بھائی دیکھو ہم نے اس میں نے آپ یہاں پر مخرج کے اندر ہم نے پڑھا کوئی کہ ہونٹوں کا یہاں پر تعلق ہے، کوئی ہونٹوں کے بارے میں یہاں کچھ پڑھا؟ نہیں ہے استاد جی۔ نہیں سر، نہیں سر، نہیں پڑھا نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زواد میں ہمارے ہونٹ بالکل نہیں ہلنے چاہیے۔ یہ جو ہم مخارج پڑھ رہے ہیں نا اس میں مخرج کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی جگہ حرکت نہیں کرے۔ تو زواد جو زواد پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہونٹوں کو گول کیا تو زواد واو کی آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، تو زواد بولیں گے تو واو ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہونٹ بالکل آپ کی حرکت نہیں کرنے چاہیے، مطلب ہونٹ دائیں بائیں نہیں ہونے چاہیے، صرف منہ آپ کا کھلے آواز باہر نکالنے کے لیے، ہونٹ آپ کے سمپل حالت میں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ضاد، ضاد ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے نواں نواں مخرج یا نواں مخرج، زبان کا کنارہ، جی زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ، جی زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ سے کیا مطلب ہے بھائی؟ لسان اوپر ہاں فعلی لسان۔ ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، حرف لسان، تو زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ کا، اب آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حافہ مع طرف لسان، ٹھیک ہے جی، جب اوپر کے 3 دانتوں اور ایک دانت کے مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے، لام، لام ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہاں پر اب ہم غور کرتے ہیں، ابھی تو ہم نے ایک بار پڑھا ہے نا، اب ہم غور کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو زبان کی جو ہماری جو طرف لسان ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان کی جو ہماری نوک کے ساتھ جو ہماری جو زبان کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ دانتوں پہ لگے گی، جتنے دانتوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لگنی اس نے جو ہے وہ مسوڑوں پہ ہے دانتوں کے، ٹھیک ہے، دانتوں کے مسوڑوں پہ لگے گی، اور لکھا ہوا ہے نا ادنا حافہ، ٹھیک ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ادنا حافہ ادنا حافہ، اور اردو میں کیا لکھا ہوا ادنا ہے حافہ کہ کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حرف لسان جو زبانی کروٹ ہے اس کو پورے کو دانتوں کے ساتھ لگا دینا، نہیں، صرف تھوڑا سا حصہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا حصہ لگے گا وہ آگے بتا دیا کہ ایک دانت، ٹھیک ہے، یعنی ایک دانت میں جتنا جو ہے وہ حصہ یوز ہوگا صرف اتنا لگائیں گے، ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ جی سر جی، تو جب اوپر کے جی استاد جی۔ 3 دانتوں اور ایک دانت کے جو ہے وہ مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے، لام لام، لام ٹھیک ہے۔ لام اب آپ کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، زبان کو سامنے سے نہیں ادا کرنا، ہم سب جو ہے جو غلطی کرتے ہیں وہ لام لام بالکل سامنے زبان لگا کے لام کو ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے اور جی اس ٹھیک۔ میں بھی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ آسانی کس طرف ہے، لام اس کو بھی ذات کی طرح دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے یا دونوں جانب سے ایک ساتھ نکال سکتے ہیں، مگر جو ہے وہ دائیں جانب سے نکالنا زیادہ مشہور اور آسان ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے زبان کہاں لگانی ہے؟ دائیں طرف لگانی ہے، ٹھیک ہے، لام لام لام، جی کریں بولیں، لام 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 کوئی لام کوئی بھی ساتھی سامنے زبان نہیں لگائے، لام سامنے زبان نہیں لگائے، ٹھیک ہے، جو نوک کے ساتھ والا جو لام کہ زبان کا حصہ ہے نا دائیں طرف والا اس کو استعمال کریں اور اس سائڈ کے دانتوں پہ لگائیں، ان کے دانتوں کے مسوڑوں پہ لگائیں، لام لام لام، لام 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 جی لام چلے جی، اب 10واں مخرج پڑھ لیتے ہیں تاکہ 10 مخرج ہمارے پورے ہو جائیں اور کل سب ساتھی جو ہے وہ 10 مخرج یاد کر کے آئیں گے۔ 10واں مخرج، زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نون نون، نون ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے نون وہ زبان کا کنارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر کے نون 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے زبان کے جو ہے وہ کنارہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نے جو ہے وہ زبان کا کنارہ استعمال کیا، یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم زبان کا کنارہ جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور یہاں پر صرف 3 دانت استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے مسوڑے، وہ مطلب کہ جب دانت نہیں استعمال ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرف لسان بھی استعمال نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے نا بھائی؟
کیونکہ حرف لسان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی استاد جب دانت نہیں استعمال ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرف لسان بھی سامان نہیں ہے استعمال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تو لہذا یہاں پر صرف نون کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ صرف زبان کا کنارہ اوپر کے 3 دانتوں کے مقصوروں سے لگے تو نون نون نون۔ نون اب آپ جو ہے وہ لام ادا کریں اور نون ادا کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لام میں جو ہے وہ ہماری ہلکی سی زبان جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہی ہے جو دال کی طرف لگ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک لام حرف میں استعمال ہو رہی تھی۔ نون تو پہلے نون لام ادا کریں پھر نون ادا کریں، آپ کو تھوڑا سا لام فرق محسوس ہوگا۔ لام 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 اس کے بعد نون ادا کریں، نون 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 ٹھیک ہے بھائی؟ آئے سمجھ؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ہلکا سا آہستہ مخرج جو آہستہ ہے، آئے گی۔ جی بالکل، اس میں ہلکا سا مخرج جو ہے وہ لام سے کیا ہے؟ کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے کم ہے نا؟ کم ہے استاد کم میں استاد کم جی 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 ٹھیک کم ہے ہے استاد بھائی، استاد جی کیونکہ وہاں پر کیا تھا؟ ایک دال کی وجہ سے زبان کا ہافہ استعمال ہوا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ دال بھی استعمال نہیں ہوگی، ہافہ بھی استعمال نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، پھر صرف زبان کی جو ہے وہ کنارہ، ٹھیک ہے، وہ استعمال ہوگا۔ تو یہ 10 مخارج جو ہے وہ یاد کر کے آئیں گے کل سب ساتھی؟ انشاءاللہ 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 تعالیٰ۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھے سے یاد کر لو تاکہ ہم اس کی اچھے سے مشق کریں، ورنہ پھر آپ لوگوں کو بہت مشکل ہوگی یاد سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے وہ یاد کریں، پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی مشق کریں گے، پھر آپ لوگوں کے انشاءاللہ دیکھنا تلفظ اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ استاد چلیں جی بھائی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم